دنیاوی چیزوں کی حیثیت۔ صحیح بخاری نمبر 6501 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو دنیاوی چیزیں سماجی حیثیت میں بلند ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرکار پست کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان مادی دنیا سے بچیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم اور حلال پیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غیر قانونی دولت سے بچنے میں مدد کرتا ہے اور اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، جیسے کہ ان کی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس فرض کو بیان کرنے کی ایک مثال سنن ابو داؤد نمبر 2928 میں موجود حدیث میں درج ہے۔ اصل حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیاوی کامیابی کو اپنی اولین ترجیح نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنی زیادہ تر کوششیں آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی کو کتنی ہی دنیاوی کامیابی مل جائے، آخرکار وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دھندلا پن تو اس وقت ہوگا جب کوئی زندہ ہوگا یا ان کے انتقال کے بعد ان کی کامیابی ان سے الگ ہو جائے گی۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 2379 میں موجود ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لاتعداد لوگوں نے سلطنتیں بنائیں اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کی، لیکن سب ختم ہو گئے۔ کتنے لوگوں نے ابھی تک اپنے ناموں کو آسمانی کھردروں پر پلستر کرایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے نام ہٹا دیے گئے اور وہ بھول گئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے بعد کسی شخص کو کامیابی نہیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ناکامی کا سامنا کرنے پر ہمت نہ ہاریں۔ مادی دنیا کی نعمتوں اور کامیابیوں کو استعمال کر کے آخرت کی کامیابی کو دنیا پر ترجیح دی جائے۔ کوئی حلال دنیاوی کامیابی کے لیے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرے اور انہیں اپنی دنیاوی کامیابی کو آخرت میں ان کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ اپنی زائد دولت کو عطیہ کرنا۔ اگر ان کی دنیاوی کامیابی شہرت ہے یا سیاسی، تو وہ اپنا اثر و رسوخ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرے، کیونکہ اس سے ان کی آخرت میں مدد ہوگی۔ اس طرح کوئی اپنی دنیاوی کامیابی کو اپنی آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص صرف اس دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن جس کا مقصد آخرت میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، اسے دونوں جہانوں میں امن و کامیابی کی صورت میں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے کوئی اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی کامیابی سے اس سے پہلے اور اس کے لامحالہ ختم ہونے کے بعد مستفید ہوتے رہیں۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔